اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ شالیمار باغ یا شالامار باغ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے لاہور میں 1641 عیسوی 1642 عیسوی میں تعمیر کروایا۔ انگریزی میں اسے شالامار یا شالیمار لکھا جاتا ہے۔ شالامار باغ لاہور مغلیہ طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے، جس میں خوبصورت چبوترے، راستے، پانی کی نہریں، آبشاریں اور فوارے شامل ہیں۔ یونیسکو کی بین الاقوامی ثقافتی اور کمیٹی نے اس باغ کی خوبصورتی اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو 30 اگست 1981 عیسوی کو دنیا کے محفوظ عجائبات کی فہرست میں شامل کر لیا تاکہ اس کی صحیح معنوں میں نگہداشت ہو سکے۔ اس کی تعمیر شہنشاہ شاہ جہاں کے حکم سے 1641 عیسوی میں شروع کی گئی اور یہ 1642 عیسوی میں مکمل ہوا۔ باغ کی تعمیر شاہ جہاں کے ایک امیر اللہ خان کی نگرانی میں علی مردان اور ملک و مالک طولہ کے تعاون سے ہوئی۔ شالامار باغ کے چاروں اطراف بلند حصاری دیوار ہے۔ یہ شمالاً جنوباً 3 تختوں پر بنایا گیا ہے۔ اس کا بالائی تختہ مزاح بخش، درمیانی تختہ فیض بخش اور زیریں تختہ حیات بخش کے نام سے موسوم ہے۔ باغ کا رقبہ شمالاً جنوباً 658 میٹر طول اور شرقاً غرباً 258 میٹر عرض پر محیط ہے۔ اس کے بالائی تختے میں 105 فوارے نصب ہیں، جبکہ درمیانی تختے میں 152 فوارے اور زیریں تختے 153 فوارے نصب ہیں۔ اس طرح ان فواروں کی کل تعداد 410 بنتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر پانی کے بہاؤ کے لیے 5 تختے ہیں، جس میں سنگ مرمر کا عظیم تخت اور ساون بھادو کی بارودی بھی ہے۔ شالامار باغ مغلیہ باغات کی تمام تر اہم خصوصیات کا مرکب ہے، جس میں بلند راستے اور پانی کے بہاؤ کی نہریں وغیرہ شامل ہیں۔ باغ کو سیراب کرنے کے لیے 100 میل لمبی نہر دور بہارت میں وہدو پور کے مقام سے نکالی گئی، جسے شاہ نہر اور بعد ازاں ہنسی نہر کا نام دیا گیا۔ باغ میں موسم سرما اور گرما کے پھلدار درخت، جن میں آم، خوبانی، جامن، سیب، بادام، کھٹے میٹھے نارنگیاں اور دیگر پھلدار اور خوشبودار پودے بکثرت لگائے گئے ہیں۔ باغ میں متعدد عظیم عمارات بھی ہیں۔ ان متاثر کن عمارات میں 12 دریاں، دیوان خاص و عام، خوابِ گاہ، شاہی حمام، دروازے اور برجیاں شامل ہیں۔ خاص کر دیوان خاص و عام، آرام گاہ بیگم صاحبہ کی خوابگاہ، ساون بھادو کی 12 دری اور نگار خانہ کی عمارات شامل ہیں۔ ان عمارات کے کونوں میں برج اس کے تاریخی حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ یہ باغ شاہی اور حکومتی اہلکاروں کی آماج گاہ رہا ہے۔ موجودہ دور میں باغ کے تحفظ و بحالی کا کام محکمہ آثار قدیمہ حکومت پنجاب سر انجام دے رہا ہے۔ اس باغ کو اصل حالت میں محفوظ مقام رکھنے کے لیے محکمہ آثار نے قابل قدر کام کیا ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے جب لاہور میں دربار لگایا تو علی مردان خان نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو نہر بنانے میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ شاہ جہاں نے خوش ہو کر حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے۔ شاہ جہاں نے یہ نہر تیار کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے دیے۔ 1 سال کے بعد جب شاہ جہاں دوبارہ لاہور آیا تو نہر مکمل ہو چکی تھی۔ بادشاہ کے حکم نے کہ اس نہر کے کنارے ایک وسیع و عریض اور بہت خوبصورت باغ تعمیر کیا گیا اور اس باغ میں 12 دری، شاہی غسل خانے، فوارے اور جا بجا پھلدار درخت لگائے جائیں۔ شاہی ماہر تعمیرات نے باغ کی تعمیر کے لیے جس زمین کا انتخاب کیا وہ علاقہ کے معروف زمیندار میاں محمد یوسف عرف مہر مانگا کی ذاتی ملکیت تھی۔ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو میاں محمد یوسف کو منہ مانگی رقم دینا چاہی، پر میاں محمد یوسف نے یہ زمین بلا معاوضہ بادشاہ کو تحفے کے طور پر پیش کر دی۔ بادشاہ اس رویے پر اس قدر متاثر ہوا
کہ اس نے باغ کی تعمیر مکمل ہونے پر میاں محمد یوسف کو ہی ناظم شالامار مقرر کر دیا۔ باغ کے تعمیر کے لیے بادشاہ نے خلیل اللہ خان کو مقرر کیا، لہٰذا خلیل اللہ خان نے ملک کے کئی اور افسروں کو ساتھ لگا کر اس باغ کی تعمیر شروع کر دی۔ باغ کے درختوں کے پورے قندھار اور کابل سے منگوائے گئے۔ یہ باغ شالامار تھا جو 80 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ اس باغ کا سنگ بنیاد 1637 عیسوی میں رکھا گیا۔ اس پر 6 لاکھ روپے کے لگ بھگ لاگت آئی۔ 1.5 سال کے عرصے میں یہ مکمل ہوا۔ شاہ جہاں نے لاہور کے قریب جو باغ لگوایا اس کا نقشہ کشمیر والے باغ کے مطابق تھا، لہٰذا اس کا نام بھی شالامار باغ رکھ دیا گیا۔ شالامار باغ 3 تختوں پر مشتمل ہے۔ 3 تختے 3 الگ الگ باغ ہیں جن کے نام فیض بخش، حیات بخش اور فرح بخش ہے۔ یہ تختے یا باغ ایک دوسرے سے 12 یا 13 فٹ کی بلندی پر واقع ہیں۔ ہر اونچے تختے سے نیچے اترنے کے لیے خوبصورت سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ باغ میں ایک دلکش تالاب بھی بنا ہوا ہے جس میں بہت سارے فوارے لگے ہوئے ہیں۔ فواروں کا پانی سنگ مرمر کے حوضوں میں گرتا ہے۔ یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں جگہ ٹھنڈی رکھنے کے لیے لگوائے گئے تھے۔ یہاں پر سنگ مرمر کی 5 خوبصورت 12 دریاں بھی بنائی گئی ہیں۔ معزز ناظرین، بادشاہ ان 12 دریوں میں بیٹھ کر برسات کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ باغ کے ایک حصے میں، جسے حیات بخش کہتے ہیں، سنگ مرمر کا ایک بہت ہی خوشنما تخت بنوایا گیا۔ شاہ جہاں اس تخت پر بیٹھ کر اپنا دربار لگایا کرتا تھا۔ کچھ فاصلے پر سنگ مرمر کی ایک آبشار بنی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء چونکہ شاعرہ تھی، اس لیے اکثر اس جگہ بیٹھ کر شعر لکھا کرتی تھی۔ شالامار باغ میں شاہ جہاں نے اپنے لیے حمام بھی بنوایا تھا۔ حمام کے 3 حصے تھے۔ ایک حصے میں 2 فوارے اور دوسرے حصے میں حوض ہے۔ اس حوض میں گرم اور ٹھنڈا دونوں طرح کا پانی لایا جاتا تھا۔ سنگ مرمر کے کہیں چراغ رکھنے کے لیے بنوائے گئے تھے۔ جب یہاں چراغ جلائے جاتے تو حوض میں گرنے والا پانی بارش کا سماں پیدا کرتا اور چراغ کی روشنی میں بجلی کی چمک کی طرح معلوم ہوتی۔ بادشاہ اس نظارے سے بہت لطف اٹھاتا تھا۔ باغ فرح بخش، جسے پائے باغ بھی کہا جاتا ہے، حیات بخش سے نیچے بنا ہوا ہے۔ شالامار باغ میں بہت پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں۔ شاہ جہاں جب لاہور آیا تو امیروں اور وزیروں نے عرض کی کہ حضور شالامار باغ مکمل ہو چکا ہے۔ بادشاہ باغ میں داخل ہوا تو شالامار کا حسن دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ اس وقت شاہ جہاں کے نائبین نے حاضر ہو کر مبارکبادیں دیں اور سب نے مل کر شاہی حکومت کی بہتری اور برتری کے لیے دعائیں مانگی۔ اس موقع پر ملک کے بڑے بڑے عالم، فاضل اور بزرگ موجود تھے۔ ان عالموں نے بادشاہ سے کہا کہ آج تک دنیا میں ایسا خوبصورت باغ نہ کہیں دیکھا نہ سنا ہے۔ باغ کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنائی گئیں۔ لاہور کا شالامار باغ دنیا کے عظیم الشان باغوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی دوست ملک کا سربراہ، بادشاہ یا کوئی نامور شخص پاکستان کے دورے پر آتا ہے تو لاہور میں شالامار باغ کی سیر ضرور کرتا ہے۔ اس باغ میں معزز مہمانوں کو شہریوں کی طرف سے استقبالیہ دیا جاتا ہے۔ ہزاروں شہری معزز مہمان سے ملتے ہیں اور بات چیت کر کے محظوظ ہوتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد دوست ملکوں کے سربراہ اور نامور رہنما اکثر یہاں آتے رہتے ہیں اور باغ میں استقبالیہ ان کے پروگرام کا لازمی جز ہوتا ہے۔ معزز مہمانوں کو شالامار باغ میں دعوت دینے کی رسم انگریزی حکومت کے زمانے میں بھی رائج رہی۔ چنانچہ 1876 عیسوی میں شہنشاہ ایڈورڈ ہفٹم میں، جو اس وقت پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد سلطنت تھے، برصغیر کی سیاحت کے سلسلے میں لاہور آئے تو ان کے اعزاز میں پنجاب کے گورنر نے شالامار باغ میں رات کے وقت ایک عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا۔ شالامار باغ کی شاہی حیثیت برس پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس عوامی سیرگاہ کی حیثیت لازوال ہے۔ باغ کی سیر کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ بہار کے شروع میں یہاں میلہ چراغا بھی لگا کرتا تھا، جو پنجاب کا سب سے بڑا میلہ خیال کیا جاتا تھا۔ اب یہ میلہ باغ کے باہر لگتا ہے۔ یہ باغ مغل بادشاہوں کی عظمت کی منہ بولتی یادگار ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس باغ کو عالمی ثقافتی ورثہ کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس کی بقا اور تحفظ کے لیے خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے۔
عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔